السلام علیکم ناظرین، بہت دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم ایک اور سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ ایام کی طرح انشاءاللہ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کا سلسلہ ہم پھر سے شروع کر رہے ہیں۔ بات اور جو گفتگو ہوئی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے اور نبی ہونے کا انکار کر رہے تھے۔ انکار کرنا تو چھوڑیے، اس کے علاوہ بھی جو باتیں ان کے ساتھ کر سکتے تھے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آن پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جانی دشمن بھی ہو گئے تھے۔ تو خیر، پھر یہاں سے ایک سلسلہ ہے، چلیے اسے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مکہ والوں کو یقین ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور ہمارے دین کی برائیاں کرنے سے باز نہیں آئیں گے، یعنی نہیں رکیں گے، باز نہ آئیں گے یعنی نہیں رکیں گے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ بہت سے لوگ آپ کے دین میں شامل ہوتے جاتے ہیں، یعنی آپ کے طریقے کو مانتے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے اصحاب کہتے ہیں کمپینین کو، اصحاب کے سخت دشمن ہو گئے اور انہوں نے آپ کو اور مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دینی شروع کیں۔ کس نے؟ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی سخت تکلیفیں اور پریشانی میں مبتلا کرنا شروع کر دیا، ٹربل میں۔ لیکن جب تک آپ کے چچا ابو طالب زندہ رہے، ان کے خوف سے، ان کے ڈر سے، خوف مانے ڈر، ان کے خوف سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سخت تکلیفیں نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اکثر غریب، اکثر مانے میکسیمم، پورس، اکثر غریب اور بے کس مسلمانوں پر سخت ظلم کیا کرتے تھے، غریب مسلمانوں پر سخت ظلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بس نہیں چلتی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا ہاتھ ان پر تھا، ان کی وجہ سے لوگ ستاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ بہت سے مسلمان ان کافروں کے ظلموں سے شہید ہو گئے۔ ان کافروں کی پریشانی دینے کی وجہ سے، پریشان کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے اور انتقال کر گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جن مسلمانوں نے مکہ والوں کے ہاتھوں سخت مصیبتیں اٹھائیں اور طرح طرح کی تکلیفیں سہیں، ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو ایک بت پرست کے زر خرید غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور یہ غلام تھے، کن کے؟ نوکر تھے کسی شخص کے، اور انہوں نے ان کو خرید رکھا تھا۔ پہلے غلام خریدے جاتے تھے، جیسا کہ آج کل گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، اور ان سے کام لیا کرتے تھے۔ تو زر خرید غلام تھے۔ زر کے معنی آتے ہیں سونا، خرید کے معنی خریدنا، زر خرید مطلب یعنی کہ سونے سے خریدا ہوا، یعنی کہ پیسے لگا کر کے ان کو خریدا گیا تھا۔ زر خرید غلام تھے، اور کس کے غلام تھے؟ ایک بت پرست جو غیر مسلم تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے وہ غلام تھے۔ وہ ان کو بہت تکلیفیں دیتا تھا، اور اس کی غرض یہ تھی کہ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام چھوڑ کر پھر بت پرست ہو جائیں، یعنی غیر مسلم سے پھر مسلم، مسلم سے پھر غیر مسلم بن جائیں، مگر وہ ایسے عالی ہمت یعنی
بڑے کریج والے تھے، بڑے ہمت والے تھے، عالی ہمت اور سچے مسلمان تھے، ان سب مصیبتوں کو جھیلتے تھے، یعنی پریشانی جو آتی تھی ٹربل اسے برداشت کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جس پاک اور سچے دین کو انہوں نے قبول کیا تھا اسے ہرگز نہ چھوڑتے تھے۔ ساری پریشانی برداشت کر لیتے تھے، لیکن دین کو چھوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا انہیں برداشت نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بت پرست مالک کبھی ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا۔ وہ رسی کو پکڑ کر، یعنی وہ لڑکے رسی کو پکڑ کر انہیں گلی کوچوں میں لیے پھرتے، یعنی گھسیٹتے تھے، یہاں تک کہ رسی کی رگڑ سے ان کو جسم لہو لہان ہو جاتا۔ دیکھیے ان کو جسم دیا ہے، یہاں ان کا ہونا چاہیے، کف لفظ کا، ان کا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ لہو لہان، لہو کے معنی خون، یعنی خونم خون ہو جاتا۔ کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں بٹھا دیتا تھا، اسے بیٹھانا پڑے گا، بٹھا دیتا تھا۔ کبھی مکہ سے باہر لے جاتا اور تپتی ہوئی ریت پر ننگا کر کے لٹا دیتا۔ تپتی ریت یعنی کہ بالو پر جو سخت دھوپ میں گرم ہو جاتی تھی، اس کے جسم سے کپڑا اتار کر کے ننگا کر کے اور اسے اس ریت پر لٹا دیتا تاکہ وہ اس کا بدن جلتا رہے، اور تپتی ہوئی ریت پر ننگا کر کے لٹا دیتا۔ کبھی جانوروں کی کچی کھال میں انہیں باندھ دیتا۔ کچی کھال یعنی کہ چمڑے میں، جانوروں کے کچے چمڑے میں جو سوکھا نہیں ہوتا تھا، اسے جانوروں کی کچی کھال میں انہیں باندھ دیتا اور دھوپ میں بٹھا کر لکڑیوں سے ایسا پٹواتا کہ وہ کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اور ان کے بدن سے لہو کے فوارے چلنے لگتے، یعنی خون کے فوارے نکلنے لگتے، اتنی اس کی پٹائی کرواتے تھے بچوں سے، لڑکوں سے۔ پھر یہی نہیں کہ مار پیٹ پر ہی بس کرتا، یعنی یہیں پر نہیں چھوڑتے تھے، مار پیٹ کرنے کے بعد ہی بھوک پیاس سے الگ تنگ کرتا، یعنی مارتا بھی اور بھوکا پیاسا بھی اسے رکھتا تھا۔ کھانے کو روٹی، پینے کو پانی نہ دیتا، یہ بھوک پیاس کے مارے بلکا مطلب رویا کرتے، مگر وہ ذرا بھی رحم نہ کرتا، ذرا بھی اسے رحم نہیں آتا ان کی باتوں پر۔ جاڑے میں ساری رات ننگا کر کے صحن یعنی گراؤنڈ، صحن میں باندھ رکھتا، گرمی میں سارے دن دھوپ میں بٹھائے رکھتا، غرض وہ بے حد درد طرح کے سخت ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ درد بھی ہوتا تھا اور طرح کی ظلم بھی کیا کرتا تھا، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسے صابر یعنی صبر کرنے والے، ایسے صابر اور حضرت صاد کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، عاشق کہتے ہیں لور کو، کہ کبھی کوئی برا کلمہ یعنی بری بات، برا ورڈ، برا کلمہ منہ سے نہ نکالتے، جب بولتے احد کا
कलिमा मुँह से निकलता। अहद के माने होते हैं एक, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, यही बात वो कहा करते थे और इसके अलावा कोई और दूसरा लफ्ज़ उसके मुँह से नहीं निकलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो लोग कहा करते थे कि उनको बुरा भला कहो, फिर भी वो नहीं कहा करते थे। एक दफ़ा मतलब एक मरतबा, एक दफ़ा उनका मालिक उन्हें इसी तरह मार रहा था कि हज़रत अबू बकर, ये बे अलग से दे दिया है, टाइपिंग की गलती है, अबू और ये बकर है, ये बा नहीं है, गलत। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राज़ी हो, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उन के पास से गुज़रे, वो उस सच्चे मुसलमान की तकलीफ़ न देख सके। उसी वक्त उनको उनके मालिक से ख़रीद लिया और फिर आज़ाद कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे, उन्होंने जब देखा कि मुसलमान इतने पीटे जा रहे हैं और इतनी परेशानी में मुब्तला हैं, तो उन्होंने इनको ख़रीद करके आज़ाद कर दिया और फिर वो आज़ाद मुसलमान हो करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे। नाज़रीन, तो ये था आज का सबक और कल से इंशाअल्लाह फिर यहाँ से हम पढ़ेंगे। और ये बात चल रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को किस तरीक़े से परेशान किया गया, ये सारी किताब उसी के बारे में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीक़े से दीन को फैलाया। बाज़ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना समझने वालों ने ऐसा फैलाया भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ुबिल्लाह लोगों से दुश्मनियाँ लीं और लोगों को परेशान किया। हालांकि ऐसा नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को कोई भी पढ़ता है तो उनकी आँखों से आंसू जारी हो जाया करते हैं कि किस तरीक़े की परेशानियाँ उठाईं, लेकिन मुआशरे को तबाह व बर्बाद नहीं किया, बल्कि उनसे हमेशा यही कहते रहे कि दुनिया को सही तरीक़े से जियो और ये सब हमारे पड़ोसी हैं और इनका भी कोई हक़ है, आज ये नहीं मानते तो कल मान लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रहने वालों के साथ, सहने वालों के साथ और अपने दुश्मनों के साथ भी वो नर्म मिजाजी इख्तियार की है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तो खैर, इस बात को हम यहीं पर रोकते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले दिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आखिर में नाज़रीन, ये गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और कैमरा इंशाअल्लाह मैं लाऊँगा जल्द अज़ जल्द, तब जा कर के उर्दू लिखाई की मश्क सही से हो सकेगी। इसलिए कि मोबाइल की रिकॉर्डिंग से बोर्ड की सही रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है और हरूफ मध्यम नज़र आते हैं, इसलिए मैंने उसको रोक दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।